خلط از آب و گل پیدا کند، دست و پاؤ چشم و دل پیدا کند. زندگی مٹی والے جسم سے، آب و گل پانی اور مٹی، یہ جسم پانی اور مٹی کا ہے جی سر. یہ اس زندگی نے اس کو بطور پوشاک کے پہنا ہوا ہے. جی. اور روم میں مثنوی میں کسی اور انداز میں اس کی بات، زندگی یا روح ہے اس کو بطور پوشاک، بطور یہ جسم کو مٹی والے جسم. جی سر. خلط از آب و گل پیدا کند، زندگی جو ہے وہ آب و گل سے مٹی والے جسم پوشاک پیدا کر لیتی ہے. دست و پاؤ چشم و دل پیدا کرنا، ہاتھ اور پیر اور آنکھیں اور دل پیدا کرنا زندگی ایسی. خلوت اندر تن گزینت زندگی، اس جسم کی خلوت کے اندر وہ رہتی ہے. انجمن آخری نت زندگی، اور بہت سی محفلیں زندگی بنا لیتی ہے. ہم چنا آئین میلاد امم، اسی طرح امتوں کے بھی پیدا ہونے کے طریقے ہیں. ایک تو یہ افراد کے پیدا ہونے کی زندگی، افرادی زندگی کی بات چل رہی تھی نا اب تک. جی. اور وہ کعبہ جو ہے وہ مرکز ہے مسلمانوں کا، جی سر. ملت کا محسوس مرکز کعبہ ہے. جی. اب یہ قوموں کی زندگی کی بات شروع ہے. ہم چنا آئینے میلاد امم، اسی طرح امتوں کے پیدا ہونے کا قانون ہے. زندگی بر مرکز آیت بہم، اس کو مرکز سے زندگی ملا کرتی ہے. اور ان کا مسلمانوں کا مرکز کیا ہے؟ کعبہ. حلقرہ مرکز کی جہاں در پہ کرست، خطے او در نقطہ او، خطے او در نقطہ او مزمرست. جی. پورے مسلمانوں کے حلقے کا مرکز جس طرح جان جسم میں ہے، خطے او در نقطہ او مزمرست، اس کا خط اس کے نقطے میں چھپا ہوا ہے. نقطہ تو یہ کعبۃ اللہ ہے نا. جی. اور حلقہ ہم مسلمانوں کا ہے، پورا دائرہ. جی. جی. وہ طواف کرتے وقت جی سر. دائرہ بن جاتا ہے نا. جی. چاروں طرف سے وہ مرکزی نقطہ جی. وہ کعبۃ اللہ ہو جاتا ہے. قوم را ربط و نظام از مرکز ہے، قوم کا راستہ اور اس کا نظام مرکز سے یعنی کعبۃ اللہ. روزگارش را دوام از مرکز ہے، وقتوں کو قوموں کو دوام حاصل ہے نا، وہ مرے گی تو نہیں. مسلمان قوم پیچھے بھی آ چکا ہے سبق. جی سر. روزگارش را، ان کے وقتوں کا، روزگار وقت کو بولتے ہیں، وہ مرکز سے ہی ہے. ان کا دوام مسلمان امتوں کا، مسلمان امت کا دوام مرکز سے ہے یعنی کعبۃ اللہ سے. رازدار و راز ماں بیت الحرام، کعبۃ اللہ جو ہے وہ ہمارا رازدار بھی ہے اور ہمارا راز بھی ہے. جی. کعبۃ اللہ ہمارا رازدار بھی ہے، راز کا جاننے والا، اور ہمارا راز بھی ہے. سوز ماں ہم، ساز ماں ہم، ساز ماں بیت الحرام، وہ ہمارا سوز بھی ہے، وہ ہمارا ساز بھی ہے. نفس چون در سینہ او پروریم، جانے شیرین است او ماں پہ کریم. چون نفس در سینہ او پروریم، سانس کی طرح اس کے سینے میں ہم نے پرورش پائی ہے. سانس سینے کو پرورش کر، سینہ سانس میں پرورش پا رہا ہے. چون نفس سانس کی طرح، در سینے اس کے سینے میں ہم نے پرورش پائی ہے. مسلمان تو کعبے سے ہی نکلے نا، کعبے سے ہی، کعبہ ہی ان کا مرکز ہے. جانے شیرین است او ماں پہ کریں، وہ ہماری شیرین جان ہے اور ہم اس کا جسم ہے. کعبۃ اللہ اندر بھی کعبہ ہے نا. اندر سے مراد ہمارا سارے کا سارا توجہ کعبے سے ہے نا. مسلمان قوموں کا، مسلمان قوموں کی ساری محبت کعبۃ اللہ سے ہے نا. تازر و بستان ماں از شبنمش، مزرع ماں آب گیر از زمزمش. ہمارا باغ اس کی شبنم سے، تازہ رو کھلا ہوا،
खुशनुमा हुआ, ताज़ा रूप खिल जाना, जी हमारा बाग उसकी शबनम से फूला फला खिल गया, काबतुल्लाह की शबनम से। सारी मिसालों में बातें की हैं शाम। मजरमा आप गिरत जमजमश, हमारी खेती पानी हासिल करती है उसके जमजम से। जी कहाँ खेती हासिल करती है उसके पानी जी करती है? जमजम की यहाँ कोई नहर आ रही है? नहीं वो दिलों की खेती की बात कर रहा है यार, कैसे चक्करों से बात की है, क्या समझेगा ही नहीं कोई सवाल। जमजम की कोई नहर यहाँ आ रही है क्या? नहीं हमारे दिल में तो आ रही है ना। हाँ बिल्कुल हमारा सारे का सारा ताल्लुक काबतुल्लाह से है। मुसलमान सारी कौमों का, मुसलमान जान दे दें काबे के लिए। हाँ ताबदार जर रहा है आफ्ताब, उसके जर्रों से आफ्ताब चमक रहा है। उसका मुकाम और मर्तबा इतना बुलंद है काबे का। जी गोतजन अंदर फिजाए आफ्ताब, आफ्ताब उसकी फिजा में गोते लगाता है। दावाई उरा दलील अस्तेमा, उसके दावे की दलील, अगर वो ये दावा करे कि मैं सबसे बुलंद हूँ, उसकी दलील हम हैं ना। जी अज इब्राहिम खलील अस्तेमा, हम इब्राहिम खलील से हैं ना। जी दर जहां हमारा बुलंद आवाजा कर, इस दुनिया के अंदर काबतुल्लाह ने हमको बुलंद आवाज किया। बाहु दूसरे माँ कदम शिराजा कर, हमारे टुकड़ों टुकड़ों को उसने एक जगह जमा। जी मुसलमान मिलत बन गई, जी पहले तो कटे पटे थे। मिलते बैजा जे तौफश हम नफस, हम चु सुबह आफ्ताब अंदर कफस। मुसलमानों की मिलत उसके तवाफ से हम नफस यानी साथी, मुसलमानों की मिलत उसके तवाफ से, सभी काबे का तवाफ, सारी दुनिया के मुसलमान आए हुए थे, जी चीन के भी आए हुए थे, सारे वर्ल्ड के मुसलमान आए, उसके तवाफ से साथी हैं। हम जो सुबह आफ्ताब अंदर कफस, जिस तरह सुबह का आफ्ताब कफस में रोशनी पहुंचा देता है, इसी तरह काबतुल्लाह की रोशनी तमाम मुसलमान, काबतुल्लाह तमाम मुसलमानों के सीने में रोशनी मुहैया करता है। आज हिसाब ऊ यके बिस्यारियत पुख्ता बंदे यके खुददारियत, उस एक से मजबूत बन जाने की वजह से हमारी खुददारी है। जी तूज पेवंदे हरी में जिंदाए, ता तवाफे उपुनी पाबंदाए पाइंदाए, तू उसके से मिल जाने से, जुड़ जाने से, काबतुल्लाह से जुड़ जाने से, काबे से जुड़े हुए हैं ना मुसलमान। जी तू पेवंदे हरी में जिंदा है, उस हरम के जुड़ जाने की वजह से जिंदा है, और जब तक तू उसका तवाफ करता रहेगा, तो उसे मुराद पूरी कौम है। जी एक आदमी तो मर जाएगा ना, कौमें तो नहीं मरती। ता तवाफे को नहीं पाइंदा है, जब तक उसका तवाफ करता रहेगा, कौम जब तक उसका तवाफ करती रहेगी, पाइंदा हमेशा हमेशा रहने वाली रहेगी, कौम नहीं मरेगी। दर जहां जाने हम जमीयत अस्त, दर निगर सिरे हरम जमीयत अस्त। उम्मतों की जान क्या है इस जहान में? इत्तेहाद, इत्तेहाद। उम्मतों की इस जहान में जान इत्तेहाद है, जमीयत इत्तेहाद। देख दर निगर, देख सिर्रे हरम जमीयत, काबे का राज देख, इत्तेहाद है। सारी की सारी उम्मतें वहां जाकर, कौमें जी जी वो जमीयत में यानी एक हो जाती है, सब मुसलमान है। इबरत मुस्लिम रोशन जमीर अज माले उम्मत मूसा बगीर, है मुसलमान रोशन जमीर, जी मूसा की उम्मत का अंजाम देख, नतीजा अंजाम
عبرت حاصل کر. جی داد چواں قوم مرکز راز دست، جب اس قوم نے مرکز کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، مرکز سے ہٹ گئے. موسیٰ کی قوم مرکز سے ہٹ گئی تھی کیا؟ ہوگا کوئی کہ نہیں. رشتہ جمعیت ملت شکست، ان کی ملت کا اجتماعی کیفیت ٹوٹ گئی. آنکھ کے بالید اندر آغوش رسول، وہ جو پیغمبروں کے آغوش میں جس امت نے پرورش پائی تھی، جزو وہ دانندہ اسرار کل، اس کا جزوی کل کے رازوں کا واقف تھا. واقف ہے، واقف تھا. دہر سیلی بربنا گوشش کشید، زندگی خون گشت تو از چشم شکید. یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی امت کی بات چل رہی ہے. دہر سیلی بربنا گوشش کشید، زندگی خون گشت تو از چشم شکید. جب زمانے کے طوفان نے ان کے کان کو کھینچا، یعنی تکلیف میں ڈالا ان کو، وہ زندگی خون گشت، ان کی زندگی خون ہو گئی اور آنکھوں سے ٹپکی. وہ چشم شکی رفت نم از ریشہ ہے تاکیو، بید مجنو ہم نہ رویت خاکیو. ان کی تاک سے پاکستان انگوروں کی بیل سے نم چلی گئی، یعنی زندگی ان کی جسم سے چلی گئی. کہاں انگوروں کی بیل، کہاں نم. رفت نم از ریشہ ہے تاکیو، ان کے پاکستان سے، ان کے انگوروں کی بیل سے نمی چلی گئی. جب انگوروں کی بیل سے نمی نکل جائے تو وہ تو انگور تو نہیں پیدا ہوں گے. ہاں، رفت نم از ریشہ ہے تاکیو، بید مجنو ہم نہ رویت خاکیو. ان کی خاک سے بید مجنو کسی درخت کا نام، پھل ول نہیں ہوتے اس میں، وہ بید مجنو بھی پیدا نہیں ہوتا. از گلے غربت زباں گم کرتا ہے، غربت کی وجہ سے ان کی زبان بھی چلی گئی. جو ان کی قومی زبان تھی، کوئی تو ہوگی نا. اب کون سی زبان بولتے ہیں پتہ نہیں. وہ غربت کی وجہ، ہاں، یہودیوں کی کون سی زبان؟ وہ پتہ نہیں، پرانی عبرانی پتہ نہیں کون. نہیں، وہ تو بولتا ہے زبان ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو چلی گئی ان کی زبان. ابھی وہ بولی بھی نہیں جاتی ہے نا، وہ ایسے. ہاں، تو کیوں چلی گئی؟ ان کو یاد رکھنا چاہیے تھا نا، اس لیے چلی. مرکز کو چھوڑ دیا. از گلے غربت زبان گم کرتا ہے. انہوں نے غربت کی وجہ سے ان کی زبان بھی ان سے چلی گئی. ہم نوا، ہم آشیاں گم کرتا ہے. ان کے ساتھی بھی گئے، ان کا گھر بھی گیا. شمع مردو نوح خاں پروانہ شب، ان کی شمع مر گئی اور پروانے اس شمع کے نوحہ خوان ہیں، روتے پیٹتے ہیں. مشت خاکم لرزد افساناش، میری مٹی ان کے افسانے پر لرزتی ہے. ایز تیغ جور گردوں خستتن، اے اسیر التباس وہم و زن. اے آسمان کے جور کی تلوار سے خستہ تن ہوئے ہوئے اور وہم اور زن کا لباس کے قیدی. پیرہن را جامع احرام کن، اپنے کپڑوں کو جامع احرام کر. کپڑوں کو اس میں چینج کر، اس میں یعنی ہمیں 24 گھنٹے. جامع احرام کیا ہوتا ہے؟ یہ جو حج کے لیے باندھتے، یعنی تم ایسا مت کرو. اوپر کا قصہ ان کو سنا کر بول رہا ہے کہ تم ایسا نہیں کر دینا، مرکز سے جدا نہیں ہو جاؤ تم. ہمیشہ اپنے آپ کو جامع احرام میں سمجھو، کعبے سے جڑے رہو، نہیں تو مر جاؤ گے. صبح پیدا از غبار شام کن، اب جو تمہارے اوپر شام آئی ہوئی ہے، اس شام کے غبار سے واپس صبح پیدا کرو، واپس کعبۃ اللہ سے جڑ جاؤ. جڑ جانے سے مراد اس کے جو احکامات ہیں ان پر سختی سے عمل کرو. ان پر سختی سے. مثل ابا غرق اندر سجدہ شو، باپ دادوں کی طرح سجدے میں غرق ہو جا. چنا گمشو کے یکسر سجدہ شو،
اس طرح گم ہو جا کے اوپر سے نیچے تک سجدہ بن جا. جب وہ تو مثال میں لایا نا ان کی بات, جب وہ مرکز سے کٹ کر ختم ہو گئے, وہ تباہ ہو گئے, ان کی زبان تک ان سے جاتی رہی, ان کی ایک پیشانی اور 100 جگہ وہ سجدے کرتے ہیں, تم ایسا مت کرو. مثل ابا غرق اندر سجدہ شو آنچو نہ گم شو کے اکثر سجدہ شو, اس طرح گم ہو جاؤ کہ اوپر سے نیچے تک سجدہ بن جاؤ. سراپا سجدہ. ہاں, مسلم میں پیشی نیاز آفرین تابہ ناز عالم اشوب رسید. پرانے مسلمانوں نے نیاز کا طریقہ اختیار کیا. یہ نیاز ہے نا نماز, بہت زیادہ نیاز, عاجزی, اللہ سے کے سامنے ہی جھکتے ہیں مسلمان. ہاں, پرانے مسلم پیشین پرانے مسلمانوں نے نیاز آفرین, وہ سراپا نیاز تھے اللہ کے سامنے. جب وہ سراپا نیاز بن گئے تو کیا بنا؟ تابہ ناز عالم اشوب رسید, جب وہ پورے جہان کو کے اوپر ناز کرنے والے بن گئے. عالم میں طوفان لانے والے وہ بن گئے. در رہے پابا نو کے خار خست, جب اللہ کے راستے میں ان کے پیر میں کانٹے کی نوک چبھی. در رہے پابا نو کے خار خست گلستان در گوشے دستار بست, جب اللہ کے راستے میں ان کے پیر میں یعنی تکلیفیں اٹھائیں, کانٹے کی نوک چبھی, تو نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے گلستان, پورا کا پورا گلستان, ہزاروں لاکھوں کروڑوں پھول اپنے دستار کے گوشے میں باندھ لیے. یعنی ان کو لاتعداد پھول حاصل ہو گئے. ایک کانٹا تو چبھا ان کو, لیکن لاتعداد پھول حاصل. درمانی کی جمعیت حقیقی از محکم گرفتن نصب العین ملی آست و نصب العین امت محمدیہ حفظ و نشر توحید است. نیا مضمون, بالکل نیا مضمون. حقیقی جمعیت کیا ہے؟ مضبوطی سے نصب العین کو پکڑنا, یعنی اس پر عمل کرنا. ہمارا نصب العین ٹارگٹ, نشانہ, اس کی طرف تیزی سے سفر کرنا. کعبہ کو نشانہ بناؤ, اس کی طرف تیزی سے سفر کرو, تو آخر ایک دن پہنچ جاؤ گے. تم نے کبھی ایم اے کا نشانہ بنایا ہوا کہ مجھے ایم اے ہونا ہے, سر تم نے اس پر سفر کیا, بڑا سمجھانا پڑے, بڑا چکردار مضمون لاتا ہے شاہ. وہ لفظی ٹرانسلیٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا, ایک پائی سمجھ میں نہیں کیا کہنا چاہ رہے آپ. ابھی دیکھو گے کیسے خطرناک شعر اس میں لایا ہے. ایک دوسرے نے نشانہ بنایا, مجھے 1 سال کے بعد 1 سال میں 1 لاکھ روپے کے لیے پوری جدوجہد کرنی ہے, یا 1 کروڑ روپے کے لیے, تاکہ میں بہت بڑا بنگلہ بنا سکوں. اب تو وہ اسی پر پوری کی پوری توجہ لگائے. نصب العین ہے نا اس کا. اور امتوں کا, ہماری امت یعنی سردار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہم امتی ہیں, ہمارا بھی کوئی نصب العین مضبوط اور محکم ہونا چاہیے نا یار. بالکل. ہمارا نصب العین توحید اور اسلام ہونا چاہیے. تب پھر ہم پوری طاقت سے اس پر عمل کریں نا. ملت اسلامیہ و نصب العین امت محمدیہ حفظ و نشر توحید است. توحید کی حفاظت بھی کرو, توحید فی جبت الوجودی جو تم میں ہے, اور اس کی اس کو نشر بھی کرو, دوسروں تک بھی پھیلاؤ. نشر مانے دوسروں تک پھیلانا, تبلیغ. توحید تو ایک ہی ہے, لیکن اس کا انداز ہے نا. ایک تو توحید ہوئی, اللہ سب جگہ, یہ ہے توحید. اور توحید فی جبت الوجودی, وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ توحید فی جبت الوجودی کہلاتا ہے. یہ جبہ ہے نا جسم انسان کا, اس میں وہ تمہارے ساتھ عین ہے. اللہ غیر تو نہیں ہے, خلق الاشیاء وہو عینھا, اس نے چیزوں کو بنایا, وہ سب چیز کا عین ہے. ہاں, توحید تو ایک ہی ہے. وہ جنرل توحید تو سمجھ میں آ گئی. یہ توحید فی جبت الوجودی سوائے درویشوں کے اور کوئی بھی نہیں جانتا. تمہارے ساتھ بھی ایک ہے, تمہارے بھائی کے ساتھ بھی ایک ہے, ہر چیز, تمہارے ابا جان کے ساتھ بھی ایک ہے نا اللہ پاک. تو ابتدا یہیں توحید فی جبت الوجودی سے کرو.
اپنے ساتھ سمجھو. ہاں پانی میں بجلی موجود ہے نا یار, جی ہے جی تو وہ توحید فی جبت الوجودی ہے پانی کی, جی اس کے اندر ہے وہ, تم میں بھی ہے اللہ, جی ہر ایک چیز میں آیا ہوا ہے نا, ہاں ہر ایک آدم میں آیا ہوا ہے نا. اب یہ ایک بڑی باریک بات اس نے کی ہے نصب العین بنانے کی. نصب العین کو مضبوطی سے پکڑو. جی سر بات تو آموزم زبان کائنات, میں کائنات کی زبان تجھے سکھاتا ہوں. جی سر پوری کائنات کی زبان سکھاتا ہوں. حرف و الفاظ است اعمال حیات, زندگی کا کے اعمال کیا ہیں؟ حرف اور لفظ. جی یہ سب باریک مضمون لایا ہے شاہ. ایک ہوتے ہیں حرف الف بے تے سے جیم, یہ الگ الگ ہیں. ہاں سر, ایک ہوتے ہیں لفظ, ایک ہوتے ہیں لفظ. جی کئی حرفوں کے ملنے سے ایک لفظ بنتا ہے. جی اب تم حرف پڑھتے رہو لیکن وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی. بات ایک بات سمجھ میں نہیں آئے گی, جی سر آئے گی نہیں, ٹھیک ہے. جی اب کئی حرفوں کو ملایا تم نے, خے واو بے سواد واو رے تے, یہ بن گیا خوبصورت, ایک لفظ بن گیا. جی سر ایک اور لفظ بنایا آپ نے, تے لام واو الف رے, یہ کئی حرفوں کو ملایا نا آپ نے, ہیں. اسی طرح پوری ملت جو ہے وہ جس طرح حرف ایک دوسرے سے پلس ہوئے ہوئے ہیں, اس طرح سے پلس اگر جب تک نہیں ہو جائیں گے جی تو کٹے ہوئے نہیں ہیں نا. ہاں سمجھ میں نہیں آ رہی صحیح ہے کیسا باریک مضمون لاتا ہے شاہ. وہ اللہ سمجھائے یار, ہماری تو بات ہی نہیں ہے اس کو سمجھنے کی. جی جس طرح حرفوں سے مل کر وہ لفظ بن جاتے ہیں, جی اس طرح اجتماعی کیفیت میں امت مسلمہ کو جس طرح حرف ایک دوسرے سے جڑ کر لفظ بنے, لفظ بن جانا چاہیے, تب وہ توحید بن جائے گی. جی سر چونز ربط مدعا بستہ شد, جب وہ کسی ایک مدعا کی وجہ سے آپس میں بند گئے, رابطہ ہو گیا. جی زندگانی مطلع برجستہ شد, زندگی پیچھے زندگی کا مضمون آیا تھا, جی ایک انفرادی زندگی, ایک اجتماعی زندگی. میں جی تو کوشش تو کر رہا ہوں اس کو, اس کا ترجمہ کرنے کی, مگر اللہ ہی سمجھائے, اللہ ہی سمجھے, کلام میر سمجھے یا زبان میرزا سمجھے, یہ اپنی بات کو خود ہی سمجھے یا خدا سمجھے. جی میں سر کوشش کر رہا ہوں, دیکھو نا کیسے کس قسم سے سمجھ میں آ رہی ہے نا تھوڑی جی تھوڑی سر, بات. جی کل بھی اسی لیے رہا ہے نا, نہیں تو بالکل سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ کیا کہنا چاہتا ہے شاہ, وہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ خالی لفظوں کے پڑھ لینے سے کیا فائدہ, کیا کچھ بھی نہیں. چونز ربط مدعا بستہ شد, جب کسی مدعا کی وجہ سے وہ آپس میں رابط ہو کر بند گئے, حرف اور الفاظ, حرف آپس میں کوئی مدعا تھا نا ان کا, جی حسن ہے سین نون, یہ تین الفاظ آپس میں, تین حرف تین حرف مل گئے ہاں تو حسن لفظ بن گیا. ہاں ہے نہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کیا تعریف کر رہا ہوں, کس کی تعریف کر رہا جی ہوں, سر. کچھ پتہ تو نہیں چلتا. جی سر. جب تک اتحاد نہیں ہوگا امت میں پوری کی پوری, کام نہیں چلے, نہیں. یہ کہنا چاہ رہا شاہ. جی سر. زندگانی مطلب برجستہ شد, برجستہ مطلب بن گئی زندگی, فوراً نہ آنے والا شعر. جی مدعا گردد اگر مہمی زماں, ہم چو سرسر میر و شب زماں, ہمارا مدعا اگر تیز ہو جائے. نصب العین, جی توحید کا نصب العین, یہ توحید ہے نا, جی حفظ و نشر توحید است. جی مدعا گردد اگر مہمی زماں, ہم چو سرسد میر و شب زماں, اگر ہمارا مدعا تیز ہو جائے. بھی تمہارا مدعا سست ہے نا مسلمان قوموں کا, جی مدعا بنائیں پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے, جی جب اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے منسلک اور مربوط ہو جائیں, جی پھر اس کے بعد اپنے مدعا کو تیز, بہت سمجھایا بیچارے نے. وہ ساری امتوں کا, مسلمان امت کا درد ہے اس کے جگر میں, اور ہے ہی نہیں کچھ. جی اس کے جگر میں صرف مسلمان امتوں کا درد ہے, مسلمان قوم کا درد, ملت اسلامیہ. جی مدعا گردد اگر مہمی زماں, ہم جو سرسد میر و شب زماں, اگر ہمارا مدعا تیز ہو جائے. مہمیز ویسے ایڑی مارنے کو, تم لوگ جو گھوڑے کو ایڑی مارتے ہو نا, جی وہ تیز کرنے کے لیے, یہاں اس کے مطلب مطلب تیز ہونا نکل رہے ہیں. اگر ہمارا مدعا تیز ہو جائے تو
हमारा घोड़ा हवा की तरह बाद सरसर बहुत तेज चला करती, हम चु सरसर मीर अवध शब्द जिमा, हमारा घोड़ा, घोड़े से मुराद यानी हम तेजी से अमल करें जी। मुद्दा राज़े बकाए जिंदगी जमे सीमा बेखवाए जिंदगी, जिंदगी को हमेशा रखने का राज या मुद्दा राज़े बकाए जिंदगी, जिंदगी को हमेशा रखने का मुद्दा जी। अबदन अबदा क्या है? जमे सीमा बेखवाए जिंदगी, जिंदगी की बिखरी हुई कुव्वतों को जमा कर लेना जी। मुंतशिर नहीं हो जाना बल्कि एक जगह मुज्तमा होना, इज्तिमा हो जाना। मुज्तमा भी नहीं। हाँ, मुज्तमा हो जाना। खिश्तनरत ताबे मकसद कुनत बहरे उचीनत गुजीनत रद कुनत, अपने आप को मकसद के ताबे बना, नस्बुलैन पर चला है ना। कोई नस्बुलैन होना चाहिए, उम्मत का, पूरी कौम की बात कर रहा है, एक फर्द की बात नहीं कर रहा हो शाह जी सर। तुम्हारा कोई मकसद होना चाहिए भाई, पहले उस मकसद के लिए मुत्तहिद हो जाओ, फिर उस मकसद के ऊपर अमल करो जी, उसकी जानिब बढ़ो, उसकी जानिब बढ़ो, टारगेट रखो। हाँ, खिश्तनरा ताबे मकसद को ना, अपने आप को मकसद के ताबे करो, बहरे चीनत गुजीनत रद्द को ना, उस मकसद के लिए तोड़ो, काटो और रद्द कर दो जी। यानी जो नामुनासिब चीजें तुम्हारे सामने आ रही हैं, तुम्हारे मकसद के लिए रुकावट बन रही हैं, ख्वाह तुम्हारे अपने नफ्स के अंदर ही क्यों नहीं हो शरारत, उनको खत्म करो यार। नाखिदारा यम रवि अस्साहिलस्त, वो किश्ती का चलाने वाला मल्लाह, उसको नाखिदा बोलते हैं पर्शियन में, वो नाखिदारा यम रवि अस्साहिल, वो साहिल से समंदर में जाता है जी। पहले वो टारगेट बनाता है मुझे कहाँ जाना है जी, जहाज का कप्तान, हाँ, फिर वो तो पहले तो साहिल पर ही होता है ना। हाँ। नाखिदारा यम रवि अस्साहिल अस्त इख्तियार जादहा अज मंजिल अस्त, वो रस्ते का इख्तियार करना, जहाँ वो खड़ा वहां भी मंजिल है जी, मंजिल से ही है। तो वो यानी पहले अपने आप को अपना कोई मकसद बनाओ ना, फिर उसके लिए स्ट्रगल करो ना। बर्दले परवाना दागस ज़ौक़े सोज, तोफ़ी गर्दत चिरागस ज़ौक़े सोज। जी सर। परवाने के दिल पर सोज के ज़ौक़ का दाग है जी सर, और वो तोफ़ी गिरदे चिराग ज़ौक़ सोज, ज़ौक़ सोज की वजह से वो चिराग का तवाफ करता है जी सर। वो भी अपना काम कर रहा है, तुम भी ऐसा कोई काम करके दिखाओ ना। ऐसा अगर आवारा दर सहरास्ते, बड़ा खूबसूरत बात की ऐसे, वो मजनू अगर सहरा के अंदर आवारा घूम रहा है, आवारा है, मुद्दाइश महमिले लैलास्ते, उसके दिल में कोई मुद्दा है, ऊपर बताया ना मुहकम नस्बुलैन, उसका नस्बुलैन लैला है जी, और तुम्हारा नस्बुलैन क्या है? कौम की बात कर रहा है, एक फर्द की बात नहीं कर रहा हूँ जी सर। बोले तुम्हारा अपना नस्बुलैन कुछ बनाओ, कोई मकसद बनाओ यार, ऐसे ही फिर रहो बेवकूफों की माफी जी सर। हैं? कैस अगर आवारा दर से रास्ते, कैस अगर सहरा में आवारा फिर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दाइश महमिले लैला से, उसके दिल में कोई मुद्दा है, वो मुद्दा क्या है? लैला मिले जी, लैला का महमिल, खुद लैला महमिल तो ऐसे बात जी सर। ताबवत शहराशना लैला माँ, बरनमी खिजत बसहरा पायमा, ये उसका आज़म था। किसका? कैस का, मजनू साहब का जी, सलाम उसकी जाने पाक पर जी। बड़े अदब से नाम लेते हैं वाकिफकार लोग इसका, मजनू का जी। हाँ, उसकी जाने पाक पर लातादाद सलाम जी। पाक था ना जी, पाकिज़ा जान था। आप 90 करोड़ों 90 अरबों 90 खरबों नापाक जान रखते, नापाक हो तुम लोग, वो पाकिज़ा जान था, तो पाक को सलाम करना चाहिए, नापाक नहीं था वो, नहीं, ये नुक्ता है इसमें। ताबवत शहर आशना लैला माँ, बरनमी खिजत बसहरा पाए माँ, जब तक लैला मेरे शहर में नहीं आ जाती, मेरे शहर से आशना नहीं हो जाती जी, और मेरा पैर जंगल से नहीं निकलेगा, मकसद यानी मैं उस वक्त तक जंगल से पैर नहीं निकालूंगा जब तक लैला मेरे शहर में नहीं आ जाती। ये क्या गफ्फार साहब, रोशनी डालो, तुम भी तो अहले फिक्र में से क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि
لیلا جب تک ہمارے شہر میں نہیں آ جاتی میں جنگل سے پیر بھائی جنگل میں شہر تو ہے نہیں، یہ نکتے ہیں یار عاشقوں کے سمجھنے کے، دوسرے نہیں سمجھ سکیں گے نا۔ لیلا جب تک ہمارے شہر میں نہیں آ جاتی میں جنگل سے پیر نہیں نکالوں گا، یہ اس کا ٹارگٹ ہے۔ اچھا تو جنگل میں تو وہ تھا مجنوں، وہاں شہر تو تھا نہیں، کون سے شہر میں سے بلا رہا ہے؟ دل کے شہر میں سے، بالکل عارف شخص تم، وہ روح کا تعلق تھا اس کی، وہ پاک ہے۔ روح تو خدا کے کل کا کوئی جز ہے نا، وہ تو پاک ہے۔ وہ بولتا ہے جب تک لیلا ہمارے شہر میں نہیں آ جاتی تو میں جنگل سے پیر، اس شاہ کو بھی سلام، سلام ہے بابا، اس کو لاکھوں سلام ہے۔ آفت کا کوئی خوبصورت انداز سے، کیسے خوبصورت انداز میں بات سمجھا نہیں دے رہا۔ ہاں اس کو بھی سلام ہے، یعنی جب تک وہ میرے دل کے شہر میں نہیں آ جاتا تب تک جنگل سے پیر نکالنا مانا مر جانا، اس بت کا ختم ہو جانا، ہاں ٹوٹ جائے جسم تو ٹوٹ جائے، اس کے بعد فنا ہو جائے تو بھلی ہو جائے تو ہو جائے۔ ہم جا مقصود پنہا در عمل، جی جی، جس طرح جان چھپی ہوئی ہے نا جسم میں، جی اس طرح مقصود عمل میں چھپا ہوا ہے۔ اب یار کون سمجھے گا اس کے بارے میں؟ جان جس